وہ بندے کہتے ہیں نہیں جی وہ سید جڑے سن سید وہ کربلا چی سن تے ہون سید کوئی نہیں آیا. بہار الانوار ہے جلد نمبر 43 ہے. سیدۃ نساء العالمین نے آخری ایام فرمایا کہ یا علی میں وصیت کرنی، مینوں غسل دینا ہے، کفن تساں پڑھانا ہے، قبر بھی تساں پڑھانی. وَقْرِ عَلَىٰ وُلْدِ السلام الى یوم القیامہ. یا علی قیامت تک میری آن والی اولاد سیدہ نو میرا سلام آ گیا. اگر سید کربلا چی ختم ہو گئے سن تے بنت پیغمبر نے مولا علی نو وصیت کیوں کی تھی کہ قیامت تک آن والی میری اولاد سیدہ نو میرا سلام آ گیا. مطلب ہے کربلا چی نہیں، بعد چ بھی قیامت تک سادات دا وجود باقی ہے. اسی واسطے سلام پہنچائے. اور وسائل الشیعہ چھٹے لال ولایت دے حضرت امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ نے توڑے میرے 6ویں لال ولایت دے ارشاد فرمایا کہ کسے سید کار یعنی اولاد انبیاء دے گھر یا اولاد انبیاء دے گھر جنبی حالت جانا حرام ہے. یعنی نجس حالت وچ نبی دے گھر یا نبی دی اولاد دے گھر جانا حرام ہے. تے جس سید کار نجس حالت وچ جان دی اجازت نہیں، غیر سیدہ سیدزادی نہ لگا کے میں جائز ہو سکتا. چھوٹی جی مثال دینا، لوگ تے ہمیں فتویاں تے چڑھے تے فتویاں تے عمل پہ کر دینے تے فتویاں تے ٹاکے چڑھ کے اپنی قبر گندی نہ کریں. اے سجدے گاہ تے سجدہ کر دیو نا تسی، کیوں سجدہ کر دیو؟ خاک شفا یہ وچ خون حسین اس وجہ سجدہ کر دیو. یہ خون حسین ہے، خون علی و بطول ہے. انہیں ایک بندہ سجدے گاہ دے اکتے گندہ پانی ساٹھ دوے نجس، وہ دائرہ اسلام تو خارج نہیں ہو جاتا. دائرہ اسلام دائرہ شیعت جو خارج. جس خاک شفا وچ خون حسین خون علی و بطول موجود ہے، خون رسول موجود ہے، نواسہ رسول حسین دا خون رسول دا خون. جس سجدے گاہ وچ خون حسین ہے اس دے اتے سجدہ کرنا ہے تے غیر سیدہ سیدزادی نہ نکاح کے میں جائز ہو سکتا ہے. دیکھو میں پوری تاریخ دی ذمہ داری نال گل کر رہے ہیں. معصومین علیہ السلام نے غیر خاندان میں جو رشتے لائے نے، لیکن اپنی کسی سیدزادی دا نکاح غیر سید نال نہیں کیتا. کسی بھی بیٹی سیدزادی دا نکاح غیر سید نال نہیں فرمایا. نبی پاک دی حدیث ہے، شیعہ سنی کتابات موجود ہے. پاک مصطفیٰ ارشاد فرمایا لولا علیون ما کانا لبنتی فاطمہ کفون آدم من دونہ ہو. نبی پاک فرمایا اگر علی نہ ہوتے زہرا کا کوئی کفو نہ ہوتا، میری بیٹی زہرا کا کوئی ہمسر نہ ہوتا. خواہ وہ آدم ہو یا آدم کے علاوہ کوئی شخص. اگر علی نہ ہوتے، یاد رکھو ملتانہ لیو جی میں مولا علی نہ ہندے تے زہرہ پاک دا کوئی ہمسر نہیں سی. اسی طرح کوئی غیر سیدزادیاں دا ہمسر نہیں. کوئی غیر سید. نہج البلاغہ شرح ابن ابی الحدید معتزلی اہل سنت نے شرح کیتی ہے. ابن ابی الحدید معتزلی وہ دے جو موجود ہے اور اہل سنت دی عقد الفرید وچ موجود ہے. اشعث بن قیس نے مولا علی کو رشتہ منگیا مسافر شام دا. تو مولا علی فرمایا یبن الحائق، فرمایا حرام زادے تیری یہ مجال غیر سید ہو کے سیدزادی کا رشتہ مانگ. حائق میں کوئی گالی گلوچ نہیں کر رہا، حائق عربی چ حرام زادے نو کہیں دینا. فرمایا یبن الحائق تیری یہ مجال. ہمیشہ یاد رکھنا کہ ہم کسی کو کچھ نہیں کریں، لیکن اگر اولاد علی کی بات آئے، غیرت کی بات آئے. وہ ایک اور نے رشتہ بھیجا تھا امام حسن کو خط لکھ کر رشتہ دے دیں میں قرض معاف کرا دوں گا. امام حسین کی قسم اہل سنت کتاب سے پڑھتا ہوں. امام حسن نے جلسہ کیا، مدینے والے بلائے اور کہا جام نامہ کو کہہ دے ہاشمیوں کی بیٹیاں اپنے والدین کے قرضے نہیں اتارتے. نہیں سمجھ آئی ہے تمہیں یا نہیں سمجھ؟ تم اپنی بیٹیوں میں بھولا ہے. امام نے فکرہ کہہ کر پورے
پورے خاندان کا کردار کھول کے رکھ دیا، سب کچھ کہہ دیا میرے مولا نے۔ تو اپنے خاندان کا فارمولہ بنی ہاشم پہ ناز ہوا۔ اس لیے سامنے گرامی یہ بالکل 100 میں سے 0.1% میں نے آپ کی خدمت میں اتنا عرض کر دیا ہے، کیونکہ رکھیو غالب مجھے تلخ نوائی سے معاف، آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے۔ خود غیرت کر جاؤ، خود اس عقیدے کو مضبوطی سے اپنے ضمیر میں ڈالو کہ سید دادی کی شادی غیر سید سے نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ نے رسول کی بیویوں کو ہماری مائیں کہا۔ کیا بھائی ماں کی بیٹی سے شادی ہو سکتی ہے؟ توجہ ہے یہ بھائی آپ؟ کیوں بھائی ماں کی بیٹی سے؟ رسول کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، مائیں ہیں، یا تو وہ مومن نہیں تھے، مومن تھے تو وہ ماں ہیں، ماں کی بیٹی پھر اس کی بیٹی، جاہلانہ اقدام ہے، لہذا توبہ اور استغفار کرو۔ ساتھ میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اللہم صلی اللہ محمد، 19 بیٹیاں بغیر عقد کے دنیا سے گئی، اور امام تقی علیہ السلام نے ایک باقاعدہ جگیر کا حصہ وقف کیا ہوا تھا، جو امام موسیٰ کاظم کی اس اولاد کے لیے وقف کیا تھا، ان بیٹیوں کے لیے، جہاں سے انہیں ملتا تھا، کیونکہ ان بیویوں کا کوئی کف نہیں تھا، سیدہ تھی، اور غیر سید کے ہاں ان کی شادی نہیں ہو سکتی۔ اب سادات کے احترام میں اللہ قرآن میں تیسرے سورت میں کہتا ہے تلک رسولنا، بعض خاندانوں کو بعض خاندانوں پہ فضیلت ہوئی۔ امام نے فرما دیا ہے اس کی نص میں، اس قرآن کی آیت میں امام نے فرمایا جس خاندان کی بات کر رہے ہیں وہ خاندان آل عمران ہے، اور قیامت تک کے لیے جو بھی نسل سادات ہے وہ آل عمران ہے، وہ اولاد حضرت ابو طالب میں سے، وہ نسل سیدہ میں سے ہے، اور بے شک اہل سنت بھی ہے، وہ نماز میں جب درود پڑھتا ہے تو وہ درود میں آل عمران پہ درود پڑھتا ہے، وہ آل عمران پہ درود نہیں، وہ قیامت تک بھی سادات پہ درود پڑھتا ہے، اور جن پہ نماز پہ مصلی پہ درود پڑھا جائے ان کی برابری نہیں کی جا سکتی۔ بالکل سیدزادی کے ہاں، سیدزادی کی طرف کسی نے اگر یوں، اور یہ لفظ ہیں کہ جب مولا امیر المومنین سے بی بی کے رشتہ مانگنے کے لیے ایک شخص نے جسارت کی تھی، تو مولا نے غصے میں آ کے مولا نے اسے لفظ کہا تھا کہ اے نجس ماں کے بیٹے، تجھ میں اتنی ضرورت ہے کہ تو علی کی بیٹی کا رشتہ مانگ سکے؟ قیامت تک کے لیے جو نسل سادات ہے یہ نسل جناب سیدہ فاطمہ الزہرا، اتنا سادات کی عزت اور احترام کے نجف کے عالم دین، انہیں خود امام حسین علیہ السلام نے اپنے کربلا میں زائرین کے جو وقف جگہ ہے، امام نے کہا تھا کہ جب یہ عالم دنیا سے جائے تو اسے میرے حرم میں جگہ دے، اسے میرے حرم میں قبر کی جگہ دے۔ وہاں کے جتنے مجاورین تھے اس نے عالم دین کو کہا کہ مختلف لوگوں کو خواب میں یہ آیا ہے کہ جب یہ عالم دنیا سے جائے تو اسے میرے حرم کے اندر قبر کی جگہ دے۔ تو انہوں نے اس سے کہا کہ ہمیں کوئی عمل ایسا بتا جو عمل آپ کرتے ہیں جس کی وجہ سے حسین نے آپ کو اتنا قبول کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنی پوری زندگی میں نوٹ کرتا ہوں کہ میں نے کون سا ایسا عمل کیا۔ پھر ایک دن ایک شخص ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس نے دیکھا کہ وہ کتاب پڑھاتے ہوئے تھوڑی دیر بعد اٹھ کے کھڑے ہو جاتے۔ اسے کہا کہ آپ درس پڑھاتے ہوئے اٹھ کے کیوں کھڑے ہوتے؟ انہوں نے کہا میں اٹھ کے اس لیے کھڑا ہوتا ہوں کہ میرے ہمسائے میں ایک سادات کا گھر ہے، ان کا بچہ کھیلتا ہوا دروازے کے آگے سے گزر، میں اس بچے کے احترام میں اٹھ کے کھڑا ہوں۔ صرف میری زندگی میں ایک ہی عمل جو میں نے کیا وہ یہ عمل کیا ہے کہ میں نے اولاد زہرا کا اٹھ کے استقبال کیا، اولاد سیدہ کا اٹھ کے استقبال کیا۔ آج بات مشہور کر دی گئی ہے، نہیں جی اللہ تقوی کی بنیاد پہ، اللہ کے تقوی کی بنیاد پہ تو اعمال کی منزلت ہے۔ اللہ نے تو یہ فرق خود ہی ڈال دیا ہے، سادات اپنی مرضی سے سیدوں کے گھر پیدا نہیں ہوئے، اس قابل تھے تو اللہ نے اس نسل میں رکھا۔ اور خمس کے بارے میں امام سے پوچھا گیا تھا کہ مولا یہ سادات کو جو خمس دیا جاتا ہے کیا یہ پیسہ سادات کا حق ہے؟ امام کے چہرے پہ جلال آیا، امام نے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ تجھے نہیں پتا دین اسلام میں سب سے زیادہ خرچہ ہماری ماں خدیجہ کا تھا؟